کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران صاحب, کل بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, رانا ثناء اللہ صاحب کی اور امیر مقام صاحب کی اور باقی لوگوں کی. کیا طے پایا, کیا موضوع تھا اس کا؟ طے تو کچھ نہیں پایا ابھی تک, مگر موضوع جو ہے وہ پھر ایک آدھ دن میں یا ممکن آج لیٹ آج میں بتا پائیں گے, یا کل تک شاید ممکن ہے بتا پائیں جب اگر کوئی چیزیں میچور ہوئی. مگر وہ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ اس میں کوئی حکومت کی تبدیلی وغیرہ خیبر پختونخوا میں, وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں سر میرے ذہن میں یہ نہیں ہے. میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ سینٹ الیکشن کے حوالے سے شاید ممکنہ طور پر حکومت کے ساتھ کوئی اتحاد بنا رہے ہوں گے. نہیں, ابھی تک اتحاد کی باتیں جو ہے نا وہ بھی نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے. کچھ اور باتیں ہیں مگر ابھی تک شیئر نہیں کر سکتا ہوں ابھی تک جو ہے. بالکل صحیح ہے. اب میں میٹنگ کے کا کانٹینٹ آپ سے نہیں پوچھتا سر. اب میرا الگ سوال ہے. میرا الگ سوال یہ ہے کہ کیا اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ خیبر پختونخوا کا جو سینٹ کا الیکشن ہے جے یو آئی اور حکومت مل کے لڑیں, کیونکہ اس سے 5 سیٹیں آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم نے اپنے کو اوپن رکھا ہوا ہے. ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کے لڑیں گے, اپنے طور پہ لڑیں گے, یا کوئی اور ہمارے ساتھ اگر تعاون کر سکتا ہے اور وہ تعاون کرنا چاہتا ہے, یا وہ ہمارے تعاون کا طلبگار ہو یا ہم ان کے تعاون کے طلبگار ہو, یہ سب کچھ اوپن ہے ابھی تک. کیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ تحریک انصاف کی معاونت سے یا ان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ لیں؟ میں نے ہر چیز کو اوپن رکھا ہوا ہے. کسی نے آپ سے رابطہ کیا سر پی ٹی آئی میں سے ابھی تک اس موضوع پر؟ میرے علم کے مطابق ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا. کیا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ آپ کا انالیسس کیا ہے, یا ابھی آپ ممکن ہے کہ ان کا انٹرسٹ نہ ہو, یا ان کے ذہن میں کوئی اس حوالے سے کوئی اور پلاننگ ہو. شاید وہ اس الیکشن کو مزید ڈیلے کرنا چاہ رہے ہوں, اس لیے ابھی تک کسی سے رابطہ نہ کر رہے ہوں. ابھی تک وہ کوئی میرے علم کے مطابق جو ہے صوبے میں اگر کوئی رابطہ کیا گیا ہو تو مجھے نہیں پتا, مگر مرکزی جماعت سے میرے علم کے مطابق ابھی تک کوئی رابطہ نہیں. الیکشن ڈیلے کیسے ہو سکتا ہے سر؟ اس کی کیا کوئی قانونی صورت ممکن ہے؟ کوئی پٹیشن وغیرہ تو فائل کی ہوئی ہیں انہوں نے. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے ہوئے ہیں, پشاور ہائی کورٹ بھی گئے ہوئے ہیں, تو مختلف جگہ پہ جو ہے نا وہ مختلف اٹیمپٹس تو ہیں ان کے پارٹ میں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ چانس لینے کی کوشش کر رہے ہوں, مگر ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی رابطہ اس حوالے سے کیا ہے سنجیدگی کے ساتھ. مگر مولانا صاحب کے پاس میرا خیال ہے کہ ابھی تک کوئی نہیں ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے سر. میں شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اب کل ایک ظاہر ہے بڑی نیوز سارا دن میڈیا پر چلتی رہی, کچھ ٹاک شوز میں بھی اس پہ بات ہوئی. نبیل گبول صاحب نے اور شازیہ مری صاحبہ نے طلال چودھری صاحب کے کچھ جملوں کو بڑا مائنڈ کیا, اور جو ریمارکس تھے نبیل گبول صاحب کے بڑے انٹرسٹنگ تھے. انہوں نے کہا کہ خیرات میں ملی اکثریت سے یہ مغرور ہو گئے ہیں. خیرات میں ملی اکثریت یعنی ان کا اشارہ یہ جو مخصوص نشستیں ملی ہیں, کیا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے یہ نون لیگ کا حق نہیں بنتا تھا اور یہ خیرات میں ملی ہیں انہیں؟ دیکھیں, نبیل گبول صاحب میرے بڑے محترم ہیں, اور ان کا انداز بیاں بازی جو ہے وہ ہمیشہ زیر بحث رہتا ہے, اور وہ آؤٹ اسپوکن بھی ہیں, اور وہ کھلے ڈلے ہیں, اور وہ بات کر دیتے ہیں. تو یہ تو آپ انہی سے پوچھتے ہیں. ذاتی طور پر میری رائے, اگر آپ سیٹ پر بات اگر کرتے ہیں تو دیکھیں, قانونی طور پر, آئینی طور پر تو یہ پی ٹی آئی جو کلیم کر رہی ہے, یا جو ان کا جو بھی نام دے دیں ان کی جو پارٹی وہاں پہ ہے, سنی اتحاد کونسل کہہ لیں یا کچھ اور کہہ دیں, ان کی نہیں بنتی قانونی طور پر. اور اسی طرح یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اخلاقی طور پر جو ہے وہ کسی اور پارٹی کی بھی نہیں بنتی. اب یہ پارلیمنٹ کا کرائسس کی وجہ سے کہ جی وہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ضروری ہیں اور ان کا ہونا, تو پھر یہ کوئی اور بات ہے اور لمبی بحث اس پہ ہو سکتی ہے. ادروائز جو نبیل صاحب کی آپ بات آپ کی ذاتی رائے شاہ صاحب یہ ان کا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ سنی اتحاد کونسل کو تو نہیں ملنی چاہیے تھی, لیکن اخلاقی طور پر باقی جماعتوں کو بھی نہیں لینی چاہیے تھی, آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ میرا ذاتی رائے ہے کہ اخلاقی طور پر تو ظاہر ہے اس میں نہیں, لیکن اب وہ قانونی اور آئینی تقاضوں کے لحاظ سے الیکشن کمیشن اگر یہ سمجھتا ہے کہ جی ان کا ضروری ہونا ہے ان کا بھی فیصلہ, اور پھر وہ قانون کے مطابق انہی میں ہو سکتی ہیں ڈسٹریبیوٹس, یا ان کو مل سکتی ہیں جو آلریڈی پارلیمنٹ میں ہیں, جن کا اپنا لیگلی سارے پروسیس مکمل ہو چکے ہیں, تو یہ اور بات ہے. اس میں تو ظاہر ہے ان کے نمبرز پورے ہونے چاہیے, لیکن ویسے اخلاقی طور پر تو جس کا مینڈیٹ ہے اس کو آلریڈی مل چکی تھیں سیٹیں.
بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ملک احمد خان بھچر صاحب، سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں. آپ کے اسپیکر صاحب تو اڑ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کسی صورت ایسے لوگ ممبر نہیں رہ سکتے، ان کو ممبر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جو آئین کا تقدس پامال کرتے ہیں، جو ایوان کا تقدس پامال کرتے ہیں. کیا ہوگا اب ملک صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ اسپیکر صاحب بڑے اگریشن میں گزشتہ کچھ دنوں سے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروسیجر ہے اسمبلی کا، رولز آف پروسیجر، یہ پروسیڈنگ کا معاملہ ہے اسمبلی کے اندر. اب اسپیکر صاحب چیزوں کو مکس کر رہے ہیں میرے خیال کے مطابق. اب جو حلف کی پاسداری وہ کہہ رہے ہیں، وہ تو 62 63 کے تحت کی بات کر رہے ہیں نا جی. اب پروسیڈنگ ہے اسمبلی کی، اس میں نعرہ بازی بھی اگر آپ اسی چیز میں لے کے آ جائیں کہ نعرہ بازی کوئی کرے تو وہ بھی حلف کی ہو جائے، وائلیشن ہو جائے، یا آپ احتجاج کریں. اس سے بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی، اگر دیکھیں ہم کو گالی گلوچ کے حق میں بالکل نہیں ہے، لیکن جب احتجاج دونوں طرف سے ہوتا ہے، اگر اسپیکر صاحب کی یہ ہوتا ہے نا کہ ادھر سے بھی ظاہر ہے، ادھر سے بھی نعرہ بازی ہوئی، ادھر سے بھی ہوئی، کوئی 10 بندے ادھر سے، وہ یعنی ادھر اسپیکر صاحب نے یہ کیا ہے کہ سارے امن سکون شانتی سے بیٹھے رہے اور سارا کام ہم نے کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کو اسمبلی کی پروسیڈنگ میں ریفرنس میں نہیں جانا چاہیے. پہلی بات اس کی وجہ یہ ہے سر کہ یہ تو پھر کل کو تو کوئی بندہ بھی یہاں سے اٹھے گا اور کوئی نعرہ لگاتا ہے، کوئی اس سے بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں، کوئی احتجاج کرتا ہے اسمبلی کے اندر، تو جا کے ریفرنس دے آئیں گے، اس کو ڈی سیٹ کروا دیں گے. یعنی یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں اسمبلی کی پروسیڈنگ کو؟ ایک ہی یہ فورم ہوتا ہے جہاں پہ جو ممبر ہوتے ہیں وہ دیکھیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں گالی گلوچ کے حق میں نہیں ہوں، لیکن آپ اگر اسمبلی کے ممبران کو باندھ کے کسی کے آگے پھینک دیں گے کہ یہ ان کو ذبح کر دیں. دیکھیں جو ڈی سیٹ ہوتا ہے، ڈسکوالیفیکیشن اور سسپینشن میں بڑا فرق ہے. ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے کہ آپ اوپر کوئی عذرداری ہو، آپ کوئی الیکشن پٹیشن ہو، آپ ریٹرن کینڈیڈیٹ بن کے آئیں تو کوئی ایسا ایکٹ کریں جس ایکٹ میں آپ کو سزا ہو جائے اور وہ کنوکٹ ہو جائیں اور ساتھ آپ نااہل ہو جائیں. یہ بات تو ہو سکتی ہے. اب اسمبلی کے جو اندر ہے، اسمبلی کے اندر آپ ایک کام، اسمبلی کے اندر اگر آپ آئیں اور ایک کام آپ ایسا کریں کہ آپ صرف اس کو احتجاج کریں اور اس احتجاج میں آپ لوگ اس کو ڈسکوالیفیکیشن کی طرف چل پڑیں، تو میرا خیال ہے کہ اب اسپیکر صاحب اگر اس ونڈو کو کھول رہے ہیں تو یہ ونڈو تو پھر ادھر تو کوئی ڈیموکریٹک شخص اسپیکر ہی نہیں بنے گا. اسپیکر تو پھر ذاتی ملازمین بنیں گے، جس طرح وہ چلائیں ان کی مرضی.